بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت وضو کے متعلق آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ بھئی جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض کو بیان فرمایا۔ فاغسلوا وجوہکم، کہ بھئی آپ اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، سر کا مسح کر لو اور پاؤں کو دھو لو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً دین سے ناواقفیت کی وجہ سے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، خود ساختہ ہوتے ہیں اور ہم نے دین کو مشکل بنایا ہوتا ہے۔ عموماً آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ مسجد کے اندر جب آدمی نماز پڑھنے جائے تو مسجد میں نمازیوں کی جگہ میں اتنی رش نہیں ہوگی، صف اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی وضو خانے کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو استنجا کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو آج استنجا کا حکم ہم بیان کریں گے۔ استنجا کا حکم کیا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں استنجا کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جس کو لوگوں نے اپنے ذہن میں پال رکھی ہیں اور جس کی وجہ سے دین کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم دین کو مشکل بنا دیتے ہیں، حالانکہ دین تو بالکل آسان ہے۔ عموماً آدمی جب گھر سے وضو کر کے آئے، بہتر بھی یہی ہے کہ گھر سے آدمی وضو کر کے آئے اور مسجد میں آنے ساتھ ہی وہ نماز میں شامل ہو جائے۔ اگر بالفرض وضو نہیں ہے، مسجد میں اگر آدمی آیا ہے تو اس صورت میں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ آیا وضو کی حاجت اگر ہے تو اس سے پہلے پیشاب پخانے کی حاجت ہے یا نہیں ہے۔ استنجا کہا جاتا ہے کہ پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد پاکی حاصل کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں عموماً لوگ وضو کرنے سے پہلے، نماز میں شامل ہونے سے بھی پہلے وہ چلے جائیں گے، وہ شروع کی طرف کھڑے رہیں گے اور وہ استنجا کو بڑا لازمی سمجھتے ہیں۔ ایک غلط فہمی، کئی غلط فہمی ہے۔ ایک تو یہ کہ استنجا کو لازمی سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھی وضو ہوگا ہی نہیں، نماز ہوگی نہیں اس وقت تک جب تک کہ ہم استنجا نہ کریں۔ اور اس میں یہ بھی صورت بھی بعض لوگ بسا اوقات اختیار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ دن کے ٹائم کسی نے اگر پیشاب پخانہ کیا تھا، پاکی حاصل کر لی تھی، ٹیشو پیپر کا یا ٹوائلٹ پیپر وغیرہ کا استعمال کیا، پھر اس کے بعد وہ لازمی سمجھتے ہیں کہ بھئی اب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم نے ابھی استنجا لازمی کرنا ہے، تب جا کے ہماری وضو بھی ہوگی، تب جا کے ہماری نماز بھی ہوگی۔ اب ایک آدمی کے جس کو یہ مسائل کا پتہ نہیں ہے، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، جب وہ مسئلے سیکھے گا نہیں، مسئلہ سمجھے گا نہیں، پھر اس کے بعد خود اپنی طرف سے وہ مسائل نکال کے اپنے لیے بھی مشکل پیدا کرتا ہے اور خود بھی پھر مشکل میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسئلے سے، دین سے ناواقفیت کی وجہ سے۔ تو یہ استنجا کہتے ہیں کہ اس کو استنجا کی حقیقت آپ ذہن میں رکھ لیں۔ استنجا کہا جاتا ہے کہ آدمی پیشاب یا پخانہ کر لے، نجاست نکل آئے، نجاست کے نکلنے کے بعد پاکی حاصل کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ اب ایک شخص مسجد میں آیا، اس کو وضو نہیں ہے، تو اب اس کو استنجا کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اب وہ جا کے استنجا کرے، کیونکہ استنجا کہتے ہیں کہ نجاست نکلنے کے بعد آدمی پاکی حاصل کرے، اس کو استنجا بولتے ہیں۔ اب جو کوئی آدمی مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں جماعت کھڑی ہے، نماز چل رہی ہے، اب وہ جا کے استنجا خانے میں کھڑا ہوگا۔ عموماً مساجد کے اندر یہی ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی آدمی مسجد میں آیا ایسی حالت میں کہ وہاں پہ پاکی، اس کو پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں، ایک تو یہ کہ پیشاب پخانے کی ضرورت ہے، اس کو شدید پیشاب آیا ہوا ہے، پخانہ آیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں تو وہ قضائے حاجت کے بغیر اگر نماز پڑھے گا پھر تو نماز مکروہ ہوگی۔ حدیث میں بھی یہی آیا ہے کہ اس صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر پیشاب پخانے کی حاجت ہے تو آدمی پہلے وہ کرے گا، پھر جا کے نماز پڑھے گا، کیونکہ نماز کے اندر پھر توجہ نہیں ہوگی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے بھی جب عشاء کا کھانا آ جائے اور نماز کا وقت ہو جائے تو اگر بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لو۔ کیونکہ اگر ہم پہلے کھانا نہیں کھائیں گے تو نماز سارا کھانا ہی بن جائے گی، نماز میں آدمی کی طرف توجہ نہیں ہوگی، کھانے کی طرف ہوگی۔ تو اسی طرح اگر پیشاب پخانے کی حاجت ہے، پیشاب پخانہ کرنا ہے، تو اس صورت میں سب سے پہلے پیشاب پخانہ کر کے وضو کر کے پھر نماز میں شامل۔ تو استنجا اس کو کہا جاتا ہے کہ ناپاکی کے بعد، یعنی جسم سے ناپاکی نکل جائے، پیشاب پخانہ کر لیا جائے، اس کے بعد استنجا کرنے کو، پاکی حاصل کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ اب ناپاکی نکلی نہیں اور لوگ ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز، ان کی رکعات فوت ہو جاتی ہیں، بسا اوقات نماز ہی چلی جاتی ہے صرف وسوسوں کی وجہ سے کہ بھئی ہم نے ابھی تک استنجا نہیں کیا۔ تو ایک استنجا کی صورت، ایک صورت یہ ہے کہ آدمی مسجد میں آیا اور پیشاب پخانے کی حاجت ہے تو سب سے پہلے پیشاب پخانہ کریں گے، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے، وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ دوسری صورت یہ کہ ایک آدمی، اس نے ایک غلط فہمی عوام کے اندر یہ بھی ہے کہ
صبح کے ٹائم مثال کے طور پہ انسان، ظاہری بات ہے انسان ہے، انسان کا پورا ایک جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، انسان کے جسم سے ہوا کا نکل جانا مثال کے طور پہ بعض لوگ بسا اوقات اس کے بعد بھی وضو کرنے کو بڑا لازمی سمجھتے ہیں کہ بھئی جسم سے ہوا نکل گئی ہے اور اب استنجا کرنا لازمی ہے، حالانکہ فقہائے کرام نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو بدعت لکھا ہے کہ کوئی آدمی صرف جسم سے ہوا خارج ہو جائے اور اس کے بعد وہ جا کے استنجا کو لازمی سمجھے، یہ بھی فقہائے کرام نے فرمایا کہ بھئی یہ غلط لوگوں نے اپنے ذہن میں اس مسئلے کو بٹھایا ہوا ہے، حالانکہ وہی استنجا کی حقیقت کو اگر ذہن میں رکھا جائے، استنجا کہتے ہیں ناپاکی نکلنے کے بعد، جسم سے کوئی ناپاکی نکلی نہیں اگر آدمی استنجا کو اپنے اوپر لازمی سمجھے، تو یہ استنجا کی حقیقت ہے اور استنجا کے متعلق یہ مسائل تھے۔ دوسرا، استنجا فرض اور واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کے بدن سے نجاست نکل جائے اور نجاست نکلنے کے بعد آس پاس جگہ میں پھیل جائے۔ عام حالات میں استنجے کو حکم، عام حالات میں تو سنت ہے آدمی استنجا کرے، عام حالات میں چاہے یہ تو سنت عمل ہے کہ عام حالات میں آدمی استنجا کر کے ہی وقت گزارے، یہ عام حالات میں سنت ہے، چاہے وہ ٹیشو پیپر کے ذریعے سے ہو، ٹوائلٹ پیپر کے ذریعے سے ہو، یعنی استنجا ہر ایسی چیز سے کریں گے، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جو نجاست کو دور کرنے والی ہو، پاک کر دینے والی اور غیر محترم ہو، یہ شرط بھی ہے کہ محترم نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی کاغذ سے استنجا کرتا ہے، اب یہ اس طرح کرنا مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ کاغذ تو محترم چیز ہے، تو استنجا کس سے کریں گے؟ ایسی چیز سے استنجا کریں گے کہ جو نجاست کو ختم کر دے، نجاست کو زائل کر دے اور وہ محترم بھی نہ ہو۔ ایک چیز محترم ہے تو اس سے استنجا کرنا کیا ہے جی؟ مکروہ ہے۔ اب کاغذ ہے، اب کاغذ تو محترم ہے، یہ تو علم کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے کوئی استنجا کرے۔ اب استنجا کے لیے ٹیشو پیپر ہو گیا، یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو بہرحال استنجا فرض، عام حالات میں استنجا کو حکم یہ ہے کہ استنجا سنت ہے، آدمی استنجا لازمی کرے۔ اور دوسری صورت یہ کہ استنجا واجب کب ہوتا ہے، فرض کب؟ اور جب عام حالات میں صرف آدمی ٹیشو پیپر کا استعمال کر لے یا صرف ڈھیلے کا استعمال کر لے تو بھی کافی ہے، جب آپ عام حالات میں اگر استنجا کرنا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے جس میں استنجا واجب ہو جاتا ہے یا فرض کہہ دیں، وہ اس صورت میں ہے کہ جب آدمی پیشاب پخانہ کرے اور پیشاب پخانہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے پھیل جائے اور وہ 1 درم کی مقدار پھیل جائے تو اس صورت میں، یا اس سے زیادہ پھیل جائے تو اس صورت میں استنجا کرنا واجب ہو جائے گا، اور اس سے کم ہے تو استنجا پھر واجب نہیں ہوگا، سنت ہوگا۔ 1 درم کی مقدار، یہ جو ہتھیلی ہے انسان کی، یہ ہتھیلی کو، اس کا عام درم آج کے زمانے میں ہے نہیں، اس کی صورت یہ ہے کہ ہتھیلی میں پانی ڈال دیں، پانی ڈالنے کے بعد ہم ہاتھ کو خوب پھیلا دیں، جب ہم ہاتھ کو پھیلا دیں گے تو سائڈوں کا پانی گر جائے گا اور درمیان میں جو جس جگہ میں پانی رہے گا یہ 1 درم، یہ ہتھیلی میں ہم ہاتھ میں پانی لے کے یوں کر دیں گے اور یہاں ہتھیلی کے درمیان میں جتنی مقدار پانی رہے گا اس کو 1 درم مقدار بولتے ہیں۔ اگر اتنی مقدار کسی کے بدن پہ نجاست پھیل گئی ہے یا اتنی مقدار نجاست ہے تو اب وہاں پہ صرف ٹیشو پیپر کافی نہیں ہوگا۔ ٹیشو پیپر تو عام حالات میں سنت ہے، ایک آدمی صرف پیشاب پخانہ کیا اور نجاست اپنی جگہ پہ، یہ صرف عام حالات میں صرف ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے، صرف ڈھیلا استعمال کرتا ہے تو یہ استنجا کافی ہو جائے گا، استنجا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ پانی بھی استعمال کرتا ہے یہ بہتر ہے اگر پانی وہ استعمال۔ دوسری صورت کہ نجاست اپنی جگہ پھیل گئی ہے، جو مخرج ہے جہاں سے نجاست نکلتی ہے، شرمگاہ میں نجاست آس پاس پھیل گئی ہے اور 1 درہم یا اس سے زیادہ ہے، اور 1 درہم کی مقدار میں نے بتا دی، ہاتھ کے اندر پانی ڈالیں، ہاتھ کی تھیلی کو پورا کھول دیں اور جتنا پانی سائڈوں سے گر جائے گا اور درمیان ہتھیلی میں جتنا پانی رہے گا اس کو 1 درہم بولتے ہیں، اور 1 درہم ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر استنجا کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اور اس میں صرف ٹیشو یا ڈھیلا کافی نہیں ہوگا، پانی بھی استعمال کرنا ہے، پانی بھی استعمال کریں گے، ڈھیلے کو بھی استعمال کریں گے، تو اس صورت میں استنجا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اسی صورت کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے تمام مسائل ہمارے لیے واضح ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ استنجا کرتے وقت ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم جب استنجا کے لیے جاؤ تو استنجا کرتے وقت نہ پیٹھ کرو اور نہ اپنا تم نے رخ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے قبلے کی طرف۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ استنجا کرتے وقت ہم اس کا خیال نہیں کرتے کہ بھئی استنجا کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری یا تو رخ، اگر سامنے انسان کا رخ قبلے کی طرف ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کے اندر کراہت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر پیٹھ ہے تو اس میں بھی کراہت ہے۔ تو استنجا کرتے وقت اس بات کا بھی خیال کرنا ہے، چاہے گھر ہو، میدان ہو، بیت الخلاء ہو، یا چاہے عام صحرا ہو، تو اس میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے کہ ہماری نہ چہرہ قبلے کی طرف ہو، نہ رخ ہمارا قبلے کی طرف ہو،
اور نہ ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بیت اللہ کی بھی بے ادبی بھی ہے، اور سب سے بڑی بات حضور علیہ السلام نے خود منع فرمایا، ترمذی شریف کے اندر روایت بھی ہے، آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا۔ تو یہ استنجا کے احکامات ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ عام حالات میں استنجا کرنا سنت ہے، اس کے لیے صرف ٹیشو پیپر استعمال کر لیں یا جو ڈھیلا ہوتا ہے وہ استعمال کر لیں۔ اور نمبر 2، اگر نجاست اپنے جسم سے پھیل گئی ہے، جو گندگی نکلنے کی جگہ ہے وہاں پہ نجاست اگر پھیلی ہوئی ہے اور 1 درہم ہے یا اس سے زیادہ ہے، پھر استنجا کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ صرف ٹیشو کافی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی صرف ٹیشو استعمال کرتا ہے اور پانی استعمال کرتا ہے تو بھی بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ٹیشو استعمال کیا اور اس کے بعد وہ کسی گڑھے میں گر گیا، ٹینکی میں گر گیا، اور اس کے جسم کے اوپر اگر نجاست تھی تو پانی ناپاک ہو جائے گا، یہ صرف ٹیشو استعمال کیا۔ اور اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے ٹیشو استعمال کیا، اس کے بعد پانی بھی استعمال کیا، پھر اگر مثال کے طور پہ وہ گڑھے میں گر جاتا ہے اور جسم پہ کوئی نجاست بھی نہیں ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو عام حالات میں استنجا کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، عام حالات سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آ گیا اور اس کو حاجت نہیں ہے بیت الخلاء جانے کی، تو بھائی وہ آپ وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائے، استنجا کا حکم تو ہے ہی نہیں، کیونکہ استنجا کہتے ہیں، استنجا کی تعریف ہے، استنجا کہتے ہیں کہ ایک آدمی پیشاب پخانہ کرنے کے بعد جو پاکی حاصل کرتا ہے اس کو استنجا بولتے ہیں۔ جب پیشاب پخانہ نکلا ہی نہیں تو واش روم میں کس چیز کا آدمی انتظار کر رہا ہے؟ تو عام حالات میں سنت ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی پیشاب پخانہ کرتا ہے اور جسم میں آس پاس نجاست پھیل چکی ہے تو اس صورت میں استنجا کرنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ نجاست پھیلنے کی وجہ سے وہ 1 درہم یا اس سے زیادہ ہے، پھر استنجا کرنا فرض ہوگا۔ تیسرا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ استنجا کرتے وقت ہم نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہماری جو رخ ہے وہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو، کیونکہ مکروہ تحریمی ہے، اور ہماری پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو۔ اور چوتھی بات آج کی یہ ہے کہ جب ہم استنجا کریں گے، استنجا ہر ایسی چیز سے جائز ہے کہ جو نجاست کو ختم کر دے، نجاست کو زائل کر دے، اور جو غیر محترم ہو، یہ شرط بھی لازمی ہے۔ محترم وہ چیز نہ ہو، اگر وہ چیز محترم ہے جس سے ہم استنجا کر رہے ہیں پھر استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔